بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص کے گھر میں چوری ہو گئی۔ چور اسی محلے میں رہتے تھے۔ چور نے اس شخص کو پکڑا اور زبردستی اس شخص سے قسم لی، اگر تو نے کسی کو ہمارے بارے میں بتایا تو تیری بیوی پر طلاق۔ اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لے لیا اور چور اس کا سارا مال لے کر چلے گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چور کا پتہ بتاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا، بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر پتہ نہیں بتلاتا ہوں تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جائے گا مال سے۔ چنانچہ مال اور بیوی میں تقابل پڑ گیا کہ یا تو مال رکھے یا بیوی رکھے۔ بڑی الجھن کا شکار تھا، کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ چور نے اس سے عہد لے رکھا تھا۔ چنانچہ وہ شخص حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ وہ بہت غمگین اور اداس اور پریشان تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آج تم بہت پریشان ہو، کیا بات ہے؟ اس شخص نے کہا، حضرت میں کہہ بھی نہیں سکتا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ کچھ تو کہو۔ اس نے کہا کہ حضرت اگر میں نے کچھ کہا تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے گا۔ امام صاحب نے اس شخص سے کہا کہ مجھے اجمالاً کہو کیا بات ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت چوری ہو گئی ہے اور میں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ اگر میں ان چوروں کا پتہ کسی کو بتاتا ہوں تو بیوی پر طلاق ہو جائے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہیں، وہ تو محلے کے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ تم مطمئن رہو، بیوی بھی نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا، اور تم ہی چوروں کا پتہ بھی بتاؤ گے۔ شہر کوفہ میں شور مچ گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک عہد ہے، جب وہ شخص یہ پورا کرے گا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ یہ امام صاحب نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی اور نہ مال جائے گا؟ غرض علماء اور فقہاء پریشان ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل ظہر کی نماز میں تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی بھی انسان مسجد سے باہر نہ جائے۔ اسی مسجد میں وہ چور بھی تھے۔ اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا گیا، ایک طرف خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے اور ایک طرف اس شخص کو بٹھا دیا جس کے گھر سے چوری ہوئی تھی، اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی مسجد سے نکلے گا، جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہتے جانا یہ چور نہیں ہے، اور جب اصلی چور مسجد سے نکلنے لگے تو چپ چاپ ہو کر بیٹھ جانا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے تو مجھے معلوم ہو جائے گا کہ چور کون ہے۔ معزز سامعین، یہ تھے ہمارے اکابرین جن کی بصیرت اور علم کا کوئی کنارہ نہیں تھا۔ کتنی باریک مسائل کو ہمارے اکابرین کتنی جلدی سے حل فرما لیا کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اپنے ناظرین سے یہی کہوں گا، معزز سامعین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔